اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 36۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں یقین کامل اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 37۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین اور حصول ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 38۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین سہل اور آسان ہے، اور اگر کوئی بھی دین کو مشقت والا سمجھے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ بس تم افراط و تفریط سے بچو اور قریب تر رہو، اور ہمیشہ عمل اگرچہ کم ہو اس کے ثواب پر خوش رہو۔ صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت گزاری سے قوت حاصل کرو۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 39۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اپنے ننھال کے ہاں فروگوش ہوئے جو انصار تھے، اور آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز ادا کی، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، اور پہلی نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بما صحاب کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ نماز عصر تھی، اور ایک شخص عبادہ بن بشر جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی وہ باہر نکلا، اور اس کا گزر کسی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والوں کے پاس سے ہوا، اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ وہ جس حالت میں تھے کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور دیگر اہل کتاب خوش تھے، اور جب آپ نے کعبہ کی طرف رخ انور پھیر لیا تو ان کو ناگوار گزرا۔ ظہیر نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے براء بن عازب سے اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تحویل قبلہ سے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور اسی حالت میں وہ وفات پا گئے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 40۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی حقیقی مسلمان بن جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو وہ برائی کرتا ہے وہ اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی اس نے کی۔